محترمہ بچا میں بس مختصر کچھ لوگوں نے صبح جانا ہے میں آپ سیدھے پڑھیں پلیز آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ سنبل صاحبہ. اور صبح آپ لوگوں نے جانا ہے تو کوشش کریں کہ اس کو ذرا مختصر رکھیں. اور یہاں سے کتنے بجے جانا چاہتے ہیں آپ؟ 12 بجے. 12 بجے ہاتھ کھڑے تھے. 12 بجے تک کون رک سکتا ہے؟ میں پھر اسی حساب سے سناؤں گا. سب نہیں رک سکتے. گیلانی صاحب ڈر گئے ہیں کہ کینڈل آ جائے. یہ تو آپ کو ڈرا ہے. سب ڈر گئے. اچھا نہیں گیلانی صاحب ڈرے نہیں آپ. میں ویسے ہی آج اظہار سے کام لوں گا. مجھے بتائیے کون کون رفاقت علی خان صاحب کو سننا چاہے؟ ہم سب. میرا دو ہاتھ ہے. ورنہ یہ اتنا بڑا فنکار ہے ہمارے دو کہ ان کی تصویر کا بھی بہت معاوضہ ہو. مگر میں کوشش کروں گا کہ میں اپنا سیشن جو ہے اس کو مختصر رکھوں اور پھر آپ لوگوں کی بھی میری خواہش ہے کہ آپ لوگ بھی ان سے محظوظ ہوں. اور پی سی آر بھی ایک بڑا کام ہے. میں رفاقت بھائی سے درخواست کروں گا کیونکہ مجھے اندازہ ہے یہ ہے تو زیادتی کیونکہ اتنا بڑا فنکار میں نے کہا نا کہ اس کی تصویر کی بھی قیمت ہوتی ہے. پوسٹر پہ اگر آپ نے رفاقت علی خان کی پکچر لگائی ہے تو اس کی ویلیو ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو 20 سالہ تعلقات ہیں میں جتنا ان کو جانتا ہوں میرا ایک مہمان ہے اس لیے میں یہ ریکویسٹ خان صاحب بات ہے تو صرف بچے نہیں لگے. محسن شاہ صاحب آپ سے اتفاق نہیں ہے. جی آپ سے اتفاق نہیں کرتے ہم. جی. آپ کو بھی برابر ہی سننا چاہتے ہیں. نہیں یہ نہیں کہ ہاں سب کو سننا چاہیے. سب. تو میں کچھ وقت اپنا مختصر کر دوں گا. میری خواہش ہوگی واقعی سب سے اگر اور نہیں بھی ہم نے ایکسٹرا تو ہم اس سے تو گجا نہ گجا سبحان اللہ یا پھر آپ کا جو دل چاہے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کو یہاں خواتین کثیر تعداد میں بیٹھی ہیں. میں وہیں سے آغاز کرتا ہوں. میں نے ایک نظم اپنی والدہ کے لیے لکھی ہے اللہ وہ حیات ہیں. میں نے جب جی شکریہ جزاک اللہ تو ان کے لیے لکھی تھی جب ہاں صاحب کو 15-16 سال کو عمر ہے. اور اب لیکن میں 51 برس کی عمر میں 50 سال کی عمر میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ میں دوبارہ اس نظم کو مڑ کے دیکھتا ہوں تو مجھے وہ مدر ہوڈ کے نام لگتی ہے. وہ نظم مجھے وہ لگتا ہے کہ وہ نظم جو ہے وہ ایک عورت کو ٹریبیوٹ ہے, وہ ایک ماں کو ٹریبیوٹ ہے, وہ مامتا کو ٹریبیوٹ ہے. وہ جو خواتین یہاں بیٹھی ہیں اس ہال میں آپ سب کو ٹریبیوٹ ہے. اور جو مرد حضرات بیٹھے ہیں یقیناً وہ سب کی ماؤں کے لیے بھی ہے. اور میں نظم شروع کرنے سے پہلے مبارکباد دوں گا شاہد صاحب کو, نوید صاحب کو, پی سی آر کو کہ انہوں نے اس خیر کے کام میں آپ سب کو بھی شریک کیا اور یہ موقع فراہم کیا کہ آپ اس خیر کے کام میں اپنا حصہ جو ہے وہ ڈال سکیں. اور میں یہ بتاتا چلوں کہ عابد بھائی نے جو بات کہی تھی وہ بھولیے کہ نہیں. پاکستان سے آئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا آپ لوگوں کو؟ تقریباً 25 سال میں نا اس عرصے میں ایک تبدیلی واقع ہوئی ہے وہاں کہ جیسے ہی شاعر شعر ختم کرتا ہے لوگ تالیاں بجا دیتے ہیں. پہلے بجا دیتے ہیں. اور ایک تبدیلی اور ہونے والی ہے کہ بہت جلدی بات بھی سمجھ جاتے ہیں. یہ 2 تبدیلیاں بڑی کثرت سے وہاں واقع ہوئی ہیں. اور نہ دونوں طرف بجا دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ادھر سے بج رہی ہے اور ادھر سے خاموشی ہو. اور اس میں کوئی یعنی کہ وہ نہیں ہے کیونکہ دیکھیے ہم اس شام کو آپ جب تک یہاں تشریف رکھتے ہیں اور ممالک کی جو خاصیت یہ ہے کہ وہ اپنے مومنٹ کو لیو کرتے ہیں اور اس کو خوبصورت اور یادگار بناتے ہیں. تو یہ تبھی ممکن ہے جب آپ اپنا حصہ اس میں ڈالیں گے. آپ اگر اپنا حصہ اس میں نہیں ڈالیں گے تو سب تو اپنی گیان بانٹ کے یا اپنی پرفارم کر کے چلے جائیں گے. آپ ہی کچھ نہ کچھ اس میں سے مس کر رہے ہوں گے. تو آئی ہوپ کہ ہم مل کر اس شام کو یادگار بنانے کی کوشش کریں گے. یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے. یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے. میری ماں میرا سارا مقام تم سے ہے. شکریہ شکریہ. بھول رہے ہیں کچھ آپ. یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے. اے میری ماں میرا سارا مقام تم سے ہے. شیر سنیے گا. تمہارے دم سے ہے رفاقت بھائی, تمہارے دم سے ہے میرے لہو میں کھلتے گلاب. تمہارے دم سے ہے میرے لہو میں کھلتے گلاب. میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے. تمہارے دم سے ہے میرے بھائی, تمہارے دم سے ہے میرے لہو
نظام تم سے ہے، اور جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں، جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں، جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے ہے، جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے ہے، اور گلی گلی میں جو آوارہ پھر رہا ہوتا، گلی گلی میں جو آوارہ پھر رہا ہوتا، جہان بھر میں وہی نیک نام تم سے ہے۔ سنیے، اے میری ماں مجھے ہر پل رہے تمہارا خیال، اے میری ماں مجھے ہر پل رہے تمہارا خیال، تم ہی سے صبح میری شام تم سے، یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے، میری ماں میرا سارا مقام تم سے ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ کئی انداز ہیں وحشت کے بیابانی میں، میرے بھائی کئی انداز ہیں، صاحب کئی انداز ہیں وحشت کے بیابانی میں، پر نہیں ہم سا کوئی چاک گریبانی میں، کئی انداز ہیں وحشت کے بیابانی میں، پر نہیں ہم سا کوئی چاک گریبانی میں۔ شعر پیش کر رہا ہوں، اپنے ساتھ لے جائیے گا، زندگی میں کام آئے گا، شوہروں کے تو بہت ہی کام آئے گا، کہ ہو ہی جاتی ہے کوئی بات چلو جانے دو، ہو ہی جاتی ہے کوئی بات چلو جانے دو، آدمی کیا نہیں کہہ جاتا پریشانی میں، ہو ہی جاتی ہے کوئی بات چلو جانے دو، آدمی کیا نہیں کہہ جاتا پریشانی میں، کیسے سمجھاؤں کہ غصے میں وہ کیا لگتی تھی، کیسے سمجھاؤں کہ غصے میں وہ کیا لگتی تھی، کیسے سمجھاؤں کہ غصے میں وہ کیا لگتی تھی، آگ لگتے ہوئے دیکھی ہے کبھی پانی میں، کیسے سمجھاؤں، سب دل جلے بیٹھے ہیں، مجھے کیسے سمجھاؤں کہ غصے میں وہ کیا لگتی تھی، آگ لگتے ہوئے دیکھی ہے کبھی پانی میں۔ تو یہ جو نارسسسٹ ہوتے ہیں نا، یہ ہر جگہ پائے جاتے ہیں، نرگسیت پسند جو ہم کہتے ہیں، عام آدمی خود پسند کرتا ہے، تو جینڈر کی اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، میں تو سمجھتا ہوں مردوں میں زیادہ پائے جاتے ہیں، یہ جو پیٹریارکی ہے ہماری، اس کی بنیاد شاید وہیں کہیں ہوگی، گفتگو کسی اور طرف نکل جائے گی۔ تو اگر میں اس لیے مجھے اس کی تمیز باندھنا ضروری مجھے لگا کہ وہ میں جو سنانے لگا ہوں آپ کو، اس کا تعلق خاتون سے ہے، میں بتاتا چلوں کہ مرد کو میں زیادہ نارسسسٹ سمجھتا ہوں۔ تو خاتون کا خیال یہ تھا فاروق بھائی کہ سارا جو خاندان ہے وہ ان پر فدا ہے، سارا کالج فدا ہے، سارا محلہ فدا ہے، اور ان کا طواف کرتے ہیں، اور ان کو تقریباً 100 کے قریب ان کے رشتے تھے، اور وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی، پھر آخر ان کو لگا کہ 2 لوگ جو ہے امیر بھائی 2 انہوں نے فیصلہ کیا، تو وہ نارسسسٹ تو تھی، ان کے خیال تک سب ان کی گرد دنیا گھومتی ہے، تو وہ ایک نجومی کے پاس چلی گئی، کہنے لگی کہ مجھے ذرا بتائیے، نجومی کو دیکھتی ان کی نشست و برخاست سے ہی سمجھ گیا کہ یہ اپنے آپ میں مست رہنے والی خاتون ہے، تو نجومی نے اس سے پوچھا ان کے بارے میں مشہور تھا کہ جو کہتے ہیں وہ ٹھیک بتا دیتے ہیں، تو کہنے لگی دیکھیے 100 لوگوں کے میرے رشتے تھے، 100 لوگ مجھ پہ فدا تھے، اور 2 کو میں نے شارٹ لسٹ کیا ہے، تو مجھے بتائیے کہ وہ 2 ہیں رشید اور مجید، تو کون وہ خوش نصیب ہوگا جس سے میری شادی ہوگی، رشید سے کہ مجید سے، کون خوش نصیب ہوگا؟ تو نجومی نے ان کا ہاتھ اٹھا کہنے لگے کہ دیکھیے آپ کی شادی رشید سے ہوگی اور مجید خوش نصیب ہوگا۔ تو کیسے سمجھاؤں کہ غصے میں وہ کیا لگتی تھی، کیسے سمجھاؤں کہ غصے میں وہ کیا لگتی تھی، آگ لگتے ہوئے دیکھی ہے کبھی پانی میں۔ اور شعر سنیے، بڑے بڑے خوبصورت شاعر بیٹھے، محبوب صاحب جیسا آدمی، آپ صاحب، دورانی صاحب جیسا، سنبل صاحب جیسا، سنبل صاحب جیسی ہماری بہنوں نے جو پڑھا، نانی صاحب شعر دیکھیے گا، عشق میں پہلے جیسا تھوڑی رہتا ہے، بعض اوقات ڈائریکٹ بات نہیں ہوتی، مگر وہ جو انڈائریکٹ ہے اس میں ایک جہان ہوتا ہے۔ شعر دیکھیے گا، محبوب بھائی عشق میں پہلے جیسا تھوڑی رہتا ہے،
نوید بھائی عشق میں پہلے جیسا تھوڑی رہتا ہے، ارے جیسا ہو کوئی ویسا تھوڑی رہتا ہے، جیسا ہو کوئی ویسا تھوڑی رہتا ہے، یار کی باتیں گھنٹوں چلتی رہتی ہیں۔ نوید بھائی یار کی باتیں گھنٹوں، جیسے میں فاقد بھائی کا ذکر کرتے رہتے ہیں، یار کی باتیں گھنٹوں چلتی رہتی ہیں، ہجر میں کوئی تنہا تھوڑی رہتا ہے، ہجر میں کوئی تنہا تھوڑی رہتا ہے، ماں کے ہاتھ کی چوری باپ کی مشفق ڈانٹ، ماں کے ہاتھ کی چوری باپ کی مشفق ڈانٹ، ارے ساری عمر یہ میلہ تھوڑی رہتا ہے، ماں کے ہاتھ کی چوری باپ کی مشفق ڈانٹ، ارے ساری عمر یہ میلہ تھوڑی رہتا ہے، اور تمہیں پہچان بتاؤں سید کی، اور تمہیں پہچان بتاؤں سید کی، ارے اس کی جیب میں پیسہ تھوڑی رہتا ہے، اور تمہیں پہچان بتاؤں سید کی، اور تمہیں پہچان بتاؤں سید کی، اس کی جیب میں پیسہ تھوڑی رہتا ہے، اور دیوانہ یاد ہے ہم کو، دیوانی یاد ہے ہم کو، دیوانہ یاد ہے ہم کو، دیوانی یاد ہے ہم کو، محبت میں گزاری زندگانی یاد ہے ہم کو، یہاں پر تھی کتابیں اور یہاں پر لیمپ روشن تھا، یہاں پر تھی کتابیں اور یہاں پر لیمپ روشن تھا، تیرا کمرہ ابھی تک منہ زبانی یاد ہے، یہاں پر تھی کتابیں اور یہاں پر لیمپ روشن تھا، تیرا کمرہ ابھی تک منہ زبانی یاد ہے ہم کو، اور رقیبوں یہاں پر تھی کتابیں اور یہاں پر لیمپ روشن تھا، تیرا کمرہ ابھی تک منہ زبانی یاد ہے ہم کو، اور رقیبوں کے لیے رکھو یہ گوگل میپ کے جھنجھٹ۔ اور میں بھی ہیوسٹن میں مشاعرہ پڑھا تھا، نبی بھائی تھے ایسے کچھ نوجوان بیٹھے تھے، تو میرے ایسے دل میں آگے میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا پتہ نہیں کیوں ان کو پتا ہے کہ نہیں پتا، میں نے کہا بھائی رقیب کا مطلب جانتے ہیں؟ اس نوجوان نے ہاتھ کھڑا کیا کہ ہاں سر دوست کو کہتے ہیں۔ رقیب تو وہ ہوتا ہے جو دوست کو لے اڑتا ہے، رقیبوں کے لیے رکھو، یہاں پر تھی کتابیں اور یہاں پر لیمپ روشن تھا، تیرا کمرہ ابھی تک منہ زبانی یاد ہے ہم کو، رقیبوں کے لیے رکھو یہ گوگل میپ کے جھنجھٹ، رقیبوں کے لیے رکھو، رقیبوں کے لیے، کم وقتوں کے لیے، رقیبوں کے لیے رکھو یہ گوگل میپ کے جھنجھٹ، تمہارے گھر کا ہر رستہ زبانی یاد رہتا ہے، تمہارے گھر کا ہر رستہ زبانی یاد ہے ہم کو، ظلم کے دور کو ایسا تو نہیں رہنا ہے، ظلم کے دور کو ایسا تو نہیں رہنا ہے، تجھ کو منصب پہ ہمیشہ تو نہیں رہنا ہے، ظلم کے دور کو ایسا تو نہیں رہنا ہے، تجھ کو منصب پہ ہمیشہ تو نہیں رہنا ہے، اور فقط بھائی شعر سنیے گا، تو نہ ہوگا تو کوئی نظم یا پھر کوئی غزل، تو نہ ہوگا لو بھائی، تو نہ ہوگا تو کوئی نظم یا پھر کوئی غزل، یہ مگر طے ہے کہ تنہا تو نہیں رہنا ہے، یہ مگر طے ہے کہ تنہا تو نہیں رہنا ہے، اور میں آپ کو سوری کسی نے کچھ کہا؟ گوہر شکریہ، میں آپ کو جناب یہ پہلا محبوب ہے جو بھائی ہے، آپ بار بار محبوب بھائی کہہ رہے ہیں، یار یہ مجھے لگتا ہے ان کے والدین نے نہیں رکھا، کہ جب انہیں زندگی کا شعور آیا ہوگا نا، سیانے آدمی انہوں نے کالج کے زمانے میں رکھا ہوگا، جتنی بھی خواتین و مرد ہوں گے، مرد و زن وہ محبوب کہنے میں مجبور ہو گئے، تو وہ مجھے یاد آ گیا سر، وہ بھائی وہ ایک خاتون تھے، ایک صاحب تھے، ان کی نا 90 برس کی عمر ہو گئی، ماشاءاللہ، وہ اپنی نا شادی کی 70th
वेडिंग एनिवर्सरी मना रहे हैं, यानी कि शादी की वेडिंग एनिवर्सरी क्या है, मतलब है कि शादी की 70वीं सालगिरह, 70th वेडिंग एनिवर्सरी। मैंने आज वही हरकत की है, हमारे एक दोस्त ने टेलीविजन पे कंपेनी कर रहे थे कि लगे आज बरोज़ जुमा इतवार का दिन है, बरोज़ तो उसके अंदर शामिल ही होता है। तो और देखा लोगों ने कि बड़ी ना वो मोहब्बत से, यानी कि 70 बरस की आपकी रफाकत हो तो 100 अप्स एंड डाउन होते हैं, उतार चढ़ाव होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं। तो मगर वो अपनी अहलिया को कभी डार्लिंग कहते थे, कभी स्वीटी, कभी हनी, कभी बेबी, कभी जानू, कभी जाना, कभी जाने मन, कभी जाने जहां, ये सब कह के बुला रहे थे। फराज साहब ने इतने लाहिके और साबके इस्तेमाल नहीं किए उन्होंने महबूब के लिए जितने उन्होंने कर रहे थे। तो मेरे और रफाकत भाई जैसे दो नौजवान भी बैठे थे उस जमाने में, 10-10 साल हो गए थे उनकी शादी को, तबीयत साफ हो गई थी शादी तो 10 साल में ही। तो हमने सोचा कि यार जरा पूछे से भी 70 साल तक ये शादी को इस कदर ताज़ा रखने की क्या इसके पीछे राज है। तो गए पूछा उन बुजुर्ग से कि भाई इस हमें भी कुछ टिप्स दीजिए कि इतनी मोहब्बत है कि आप अपनी बेगम को कभी कहते हैं हनी, डार्लिंग, बेबी, स्वीटी, जानू, जाने मन, जाने जहां, जानम, तो उसके पीछे राज क्या है, कैसे इतनी मोहब्बत को बरकरार रखते हैं। तो उन बुजुर्ग ने हम दोनों से कहा जरा नीचे झुको। हम नीचे झुके तो कहने लगे बेगम तो आसपास नहीं है। हमने कहा नहीं, वो तो दूर है। कहने लगे यार हुआ ये है कि मैं ना तकरीबन 1 साल पहले अपनी बीवी का नाम भूल गया और कहने लगे अब मेरी ना हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं अपनी बीवी से पूछूं कि बीवी मुझे बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो मैं इसलिए कहता हूं कि आपको अगर जहां बहुत जरूरी इत्तेफाक और मोहब्बत नजर आए तो आप ये समझ जाएं कि ये मोहब्बत भी हो सकती है मगर ये डर और डिमेंशिया का केस भी हो सकता है। मैं आपको आखिर में, क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने वक्त से रफाकत भाई कुछ पंजाबी सुनिए। अच्छा, अब ये नवीन भाई को तो नहीं हो तो पंजाबी कितने लोग यहाँ समझते हैं? सब समझते, सब है ठीक, मैं ऐसे पढ़ूंगा कि जिन लोगों को पंजाबी निस्बत नहीं आती उनको भी समझ में आ सके। अखां दे विच अखां पा के वेख्या कर, यानी कि आंखों में आंखें डाल के, अखां दे विच अखां पा के वेख्या कर, सानू सारियां शर्मां ला के वेख्या कर। अखां दे विच अखां पा के वेख्या कर और सानू सारियां शर्मां ला के वेख्या कर। बेअदबा यानी कि बेअदब, बेअदबा जे आशिक है तो अदब भी सीख। कि बेअदब अगर तुमने इश्क कर लिया है तो अदब भी सीखो। बेअदबा जे आशिक है तो अदब भी सीख। बेअदबा जे आशिक है तो अदब भी सीख और यार दे घर वल जुत्ती ला के वेख्या। बेअदबा जे आशिक है तो अदब भी सीख, यार दे घर वल जुत्ती ला के वेख्या कर। जद भी लगे तेरे जिया होर नहीं कोई, जद भी लगे तेरे जिया होर नहीं कोई, तू कबरां दी मिट्टी चा के वेख्या कर। जद भी लगे तेरे जिया होर नहीं कोई, तू कबरां दी मिट्टी चा के वेख्या कर। सज्जन बेली रुस जावे ते की हुंदा है, महबूब अगर रूठ जाए तो क्या होता है। तो शायर आपको अपना तजुर्बा मुशाहिदा बता रहा है। सज्जन बेली रुस जावे ते की हुंदा है, गुड्डी कहते हैं पतंग को। सज्जन बेली रुस जावे ते की हुंदा है, अपनी गुड्डी आप कटा के वेख्या कर। अपनी गुड्डी आप कटा के वेख्या कर। जद मैं कोल सी कदर नहीं कीती हुण मेरियां, जद मैं कोल सी कदर नहीं कीती हुण मेरियां, कंधां ते तस्वीरां ला के वेख्या। जद मैं कोल सी कदर नहीं कीती हुण मेरियां, कंधां ते तस्वीरां ला के वेख्या कर। अब पंजाबी का कमाल ये है कि भाई ये खुली डुली जुबान है तो फिर एक्सप्रेशन बाज़ औक़ात खुला डुला ही आता है। आशिकां नूं नहीं पुछीदा हिजरे दा हाल, यानी कि आशिकां नूं नहीं पुछीदा हिजरे दा हाल। आशिकां नूं नहीं पुछीदा, यानी कि आशिक से नहीं पूछते कि हिजर में उस पर क्या बीत रही है। आपको कैसे पता लगेगा अगले मिसरे में कि आशिकां नूं नहीं पुछीदा हिजरे दा हाल,
وہ بڑھتا سگریٹ پٹھا لا کے ویکھیا عاشقاں نوں نہیں پوچھی دا ہجرے دا حال بڑھتا سگریٹ پٹھا لا کے ویکھیا کر جد میں کول سی قدر نہیں کیتی ہن میریاں کنداں تے تصویراں لا کے ویکھیا میں آپ کو ایک غزل اور ایک نظم میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا. اس سے پہلے یہ جو غزل میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا اس کا ردیف ہے فریب تھا. اور جہاں جہاں آپ کو لگے کہ یہ ردیف آنا چاہیے دیکھیے ہم نے اس شام کو یادگار بنایا ہم مزید جسے کہتے ہیں نا کہ اور یادگار بنا سکتے ہیں تاکہ آپ کے بھی حافظ میں رہے ہماری بھی یادوں میں شام مہکتی رہے کہ ہم PCR کے لیے شکاگو میں اکٹھے ہوئے تھے اور رفاقت علی خان جیسا بڑا سب کانٹیننٹ کا آدمی جو ہے وہ ہمارے محفل میں ماشاءاللہ. تو جہاں جہاں آپ کو لگے کہ فریب تھا کہ ردیف آنی چاہیے آپ میرے ساتھ دہرائیے گا. میں عرض کرتا چلوں کہ اس کا جو بنیادی خیال ہے مطلع پہلا شعر وہ قرآن کی ایک آیت سے اس کی خوشبو آئی ہے. قرآن میں باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایک موقع پہ اس کا مفہوم ہے اس آیت کا کہ یہ دنیا مکڑی کا جالا اور فریب ہے وہاں سے یعنی پھر میں نے دیگر مضامین اس میں شامل کیے ہیں. واحد بھائی دنیا فریب تھی غم دنیا فریب تھا دنیا فریب تھی غم دنیا فریب تھا سچ پوچھئے تو سارا تماشا فریب. آپ کی آواز آنی چاہیے اور فریب جیسی آپ کے ہاتھ آ جائے فوراً تالی بجا دیجیے گا. دنیا فریب تھی غم دنیا فریب تھا سچ پوچھئے تو سارا تماشا فریب تھا. آپ کا الیکشن کب ہے؟ 5 کو. اگلے سال 5 کو آپ کو وسیشہ یاد آئے گا. کیوں؟ خلقت کو ہر فریب سے دلوائیں گے نجات. خلقت کو ہر فریب سے دلوائیں گے نجات. جو لگ رہا تھا شہر میں نعرہ فریب تھا. خلقت کو ہر فریب سے دلوائیں گے نجات. جو لگ رہا تھا شہر میں نعرہ فریب تھا. اس شخص کی خاموشیاں ایک چال تھی فقط. ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے سنیے گا اس شخص کی خاموشیاں ایک چال تھی فقط. چپ توڑ کے وہ جب کبھی بولا چپ توڑ کے وہ جب کبھی بولا فریب تھا. محبوب بھائی شعر سنیے گا جس جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شخص. بھائی جس جس کو میں شاید بھائی جس جس کو میں سمجھ نہ سکا جس جس کو میں سمجھ نہ سکا جس جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شخص. اور جس جس کو میں ذرا سا بھی سمجھا جس جس کو میں ذرا سا بھی سمجھا فریب تھا. آیا اور آگے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا. آیا اور آگے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا. مدت کے بعد اس کا یہ تازہ مدت کے بعد اس کا یہ تازہ فریب تھا. عموماً ہماری روایت یہ ہے کہ جب ہم شعر پڑھتے ہیں تو لوگ ویسے ہی دہراتے ہیں کہ آیا اور آگے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا. مدت کے بعد اس کا یہ تازہ فریب تھا. مگر میں نے محسوس کیا جب میں شعر پڑھتا ہوں تو ہماری شادی شدہ بہنیں جو ہیں وہ ایک تو سرگوشی کرتی ہیں فوراً پھر مسکراتی ہیں پھر کچھ کہتی ہیں اور بعض تو یہ بھی خیال نہیں کرتی ارد گرد کا اور شعر کو یوں دہراتی ہیں کہ آئے اور آگے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گئے. مدت کے بعد چودھری صاحب کا یہ تازہ فریب. اور شعر سنیے گا. دیکھیں زندگی جو ہجرت کرتے ہیں وہ 2 زندگیاں جیتے ہیں. 2 زندگیوں کی کامیابی کس کو ملتی ہے تو اللہ جانے مگر 2 زندگیوں کا جو کٹھن رستہ ہے وہ ان کو طے کرنا پڑتا ہے. اور زندگی بھی ایسے ہی ہے جی وہ غریب چیز ہے. بعض اوقات آپ محنت سے ایک دروازے تک پہنچتے ہیں اپنی مرضی سے اس پہ کامیابی لکھا ہوتا ہے. آپ دروازہ کھولتے ہیں داخل ہوتے ہیں تو آگے کانٹوں کی خندق ہوتی ہے. بعض اوقات زندگی آپ کو پش کر دیتی ہے حسب دھکیل دیتی ہے. آپ نہیں جانا چاہ رہے ہوتے دروازے پہ ناکامی لکھا ہوتا ہے آپ کہتے ہیں میں نہیں جاؤں گا مگر آپ کو پش کیا جاتا ہے. جب آپ دروازہ کھولنے پہ مجبور ہوتے ہیں تو آگے خوشیوں کا گلستان ہوتا ہے. لائف از لائک دیٹ. آپ نے دیکھا ہوگا یہ لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے.
تو آپ نے سنا ہوگا لوگ کہہ رہے تھے کہ یار وہ اللہ کا شکر ہے جتنے امی نے کیا میں اتنے بیاہ کر لیا، ورنہ جس کے ساتھ میں کرنا چاہتا تھا وہ دیکھو میرے دوست سے اس نے کی، اس کی کیا حالت ہے. یہ اکثر ہو جاتا ہے. شعر سنیے گا جو اس میں نکتہ ہے. جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شخص، جس کو میں ذرا سا بھی سمجھا نیک تھا. آپ نے میرا ساتھ دینا ہے. واقع بھائی آیا تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار، تو جانتا نہیں ہے، تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار، تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار، اس کا تیرے فریب میں آنا. تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار، اس کا تیرے فریب میں آنا. فریب تھا وہ بال گال آنکھیں وہ ڈمپل وہ دل وہ ہونٹ جو میرے مرد دوستوں نے تصویریں بنائی ہیں. پیپر پہ تو ڈرا کرنے کی اجازت اور ہمت نہیں ہے ان کی، خیالوں میں بنا لی انہوں نے. وہ بال گال آنکھیں وہ ڈمپل، وہ بال گال آنکھیں وہ ڈمپل وہ دل وہ ہونٹ. ارے کیسے تجھے بتائیں کہ کیا کیا، کیسے تجھے بتائیں کہ کیا کیا فریب تھا. تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار، اس کا تیرے فریب میں آنا. بہت بہت شکریہ. میں ایک نظم سنا کے اگر آپ مجھے اجازت دیں پیش میں یہ ابھی سب سے میں نے ریکویسٹ کی مجھے کھول کے دے سکیں. آپ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں. میں پیش کرتا ہوں. ابھی جس طرح سے آپ نے اردو کا وہ کیا، میں دو تین شعر میں آپ ساتھ شیئر کرتا ہوں. اردو بڑی خوبصورت زبان ہے، اس کی جو پاسبلٹیز ہیں نا، امکانات ایک ایک لفظ کے. مجھے لگا اس قدر پہلے سب سے آپ اپنے لیے تالیاں بجائیے کہ اس قدر باذوق لوگ اور برابر والا جو مائک سسٹم تھا یہ ہم سے 3 گنا بہتر تھا. آپ نے اس کو شکست دے دی ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں اردو کیسے کیسے دیکھیے لفظ استعمال ہو سکتا ہے. کتنی وسیع زبان ہے. کیا کہیں تجھ سے کہ کس کس کے کرم ہیں ہم ہیں، کیا کہیں تجھ سے کہ کس کس کے کرم ہیں ہم ہیں. کچھ تیری دنیا کے ستم ہیں ہم ہیں. کیا کہیں تجھ سے کہ کس کس کے کرم ہیں ہم ہیں. کچھ تیری دنیا کے ستم ہیں. آپ کی مجھے آواز آنی چاہیے. کچھ تیری دنیا کے ستم ہیں ہم ہیں. محبوب بھائی ساقیہ حفظ مراتب کا ذرا دھیان رہے. ساقیہ حفظ مراتب کا ذرا دھیان رہے. جام لگتا ہے کہ معیار سے کم ہے. ارے بابا ہم ہیں. جام لگتا ہے کہ معیار سے کم ہے. ارے ہم ہیں. اور شعر سنیے گا. جن کو مجنوں بھی کیا کرتا ہے جھک کر آداب. مجنوں کون ہے؟ اس شاخ کا سرخیل، اس شاخ کا انتہا ایکسٹریم جو ہے عشق کا، اس کی علامت کون ہے؟ مجنوں. شعر سنیے گا. شکاگو کے نام ہے. جن کو مجنوں بھی کیا کرتا ہے جھک کر آداب. جن کو مجنوں بھی کیا کرتا ہے جھک کر آداب. گرچہ اس طرح کے عاشق بڑے کم ہیں ہم ہیں. جن کو مجنوں بھی کیا کرتا ہے جھک کر آداب. گرچہ اس طرح کے عاشق بڑے کم ہیں لیکن بھائی آپ ہیں. اور تو نے پوچھا ہے تو احوال بتا دیتے ہیں. شعر میں جو یاسیت ہے اسے دیکھیے گا. تو نے پوچھا ہے تو محبوب بھائی تو نے پوچھا ہے. جب پنجابی کا ایکسپریشن ہے تو پوچھ بیٹھا ہے تو سننا. تو نے پوچھا ہے تو احوال بتا دیتے ہیں. بس تیری یاد ہے اور آخری دم ہے. بس تیری یاد ہے اور آخری دم ہے. ہم ہیں. آپ کا ساتھ چاہیے مجھے. ہائے کیا جان کے دروازہ میں کھولا اس نے. اردو کا حسن دیکھیے گا. ہائے کیا بھائی ہائے کیا ویسے آپ لوگ کرتے ہیں ایک تان کو 100 طرح لگاتے ہیں. شعر دیکھیے گا آپ کو میوزک ملے گا. ہائے کیا
دروازہ نہ کھولا اس نے ہائے کیا جان کے دروازہ نہ کھولا اس نے ہائے کیا جان کے دروازہ نہ کھولا اس نے ہائے کیا جان کے دروازہ نہ کھولا اس نے ہائے کیا جان کے دروازہ نہ کھولا اس نے ہائے کیا جان کے دروازہ نہ کھولا اس نے اور ہائے کیا جان کے دروازہ نہ کھولا اس نے استغفار بھی ہے ہائے کیا جان کے دروازہ نہ کھولا اس نے ہم پکارا ہی کیے یار یہ ہم ہے ہم پکارا ہی کیے ہم پکارا ہی کیے یار یہ ہم ہیں ہائے کیا جان کے دروازہ نہ کھولا اس نے ہم پکارا ہی کیے یار یہ ہم ہیں بہت بہت شکریہ میں آخر میں آپ کو اس کا عنوان ہے تھرڈ ورلڈ جو 70-80 سال میں ہماری سیاسی اور سماجی زندگی رہی ہے یہ نظم بنیادی طور پہ اس کا احاطہ کرتی ہے جب ہم گالی دیے بغیر بھی صرف مسائل پہ روشنی ڈال دیں تو وہ بھی مسائل کے حل کی طرف ایک قدم ہوا کرتا ہے اس کا عنوان میں نے رکھا تھا تھرڈ ورلڈ جو کچھ جن مسائل سے ہمارا ملک وطن عزیز مادر وطن گزر رہا ہے اور گزرا ہے اور گزر رہا ہے اس کا ایک دائرانہ سے جائزہ اس نظم میں مگر آخر میں اس کا ایک سلوشن جو میں طالب علم کی حیثیت سے تاریخ کے سیاست کے سماج کے سمجھتا ہوں وہ بھی میں نے دیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہماری 51-52% آبادی جو ہے وہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ نہیں کھڑی ہوگی ہم ان کو اپنے ساتھ شانہ بشانہ ساتھ کھڑا نہیں کریں گے ہمارے بہت سارے مسائل کبھی حل نہیں ہو سکتے یہ اپنی محبوبہ سے ایک مکالمہ ہے تھرڈ ورلڈ یعنی تیسری دنیا تو آپ سب اور ہم سب تھرڈ ورلڈ کے لوگ ہیں اس وقت موجود ضرور ہم فرسٹ ورلڈ میں ہیں ڈیولپڈ کنٹریز میں اس وقت میں کسی طور تیرا ہو ہی نہیں سکتا ہوں میں کسی طور تیرا ہو ہی نہیں سکتا ہوں چھوڑ دامن مجھے جانے دے مجھے تنگ نہ کر میں کسی طور تیرا ہو ہی نہیں سکتا ہوں چھوڑ دامن مجھے جانے دے مجھے تنگ نہ کر دیکھ میں تیسری دنیا کا ہوں مفلس شہری دیکھ میں تیسری دنیا کا ہوں مفلس شہری میرا ہر پل نئے قرضوں میں دبا جاتا ہے جو آپ سنتے اور دیکھتے آئے ہیں آپ کو اس میں نظر آئے گا میرا ہر پل نئے قرضوں میں دبا جاتا ہے بھوک اور پیاس سے کرلاتے ہوئے لوگوں کو بھوک اور پیاس سے کرلاتے ہوئے لوگوں کو دیکھ پتھرائی ہوئی آنکھوں کے ان حلقوں کو دیکھ پتھرائی ہوئی آنکھوں کے ان حلقوں کو دیکھ فرقوں میں بٹے جاتے ہیں میرے بازو دیکھ فرقوں میں بٹے جاتے ہیں میرے بازو روز گلیوں میں کٹے جاتے ہیں میرے بازو دیکھ فرقوں میں بٹے جاتے ہیں میرے بازو روز گلیوں میں کٹے جاتے ہیں میرے بازو نت نئے ظلم کو سہتے ہوئے اور جیتے ہوئے پچھلے کئی سالوں سے اور ابھی بھی پچھلے کئی ہفتے سے لاہور جو ہے وہ آلودہ ترین شہر قرار دیا جا رہا ہے دنیا میں شعر سنیے گا تو ایک مسئلہ تھوڑی ہے نت نئے ظلم کو سہتے ہوئے اور جیتے ہوئے دیکھ میری نئی نسلوں کو دھواں پیتے ہوئے دیکھ میری نئی نسلوں کو دھواں پیتے ہوئے میری گلیوں میں بھٹکتے ہوئے مفلس بچے جس مقصد کے لیے آپ اکٹھے ہوئے ہیں جس مقصد کے لیے پی سی آر یہ کاروان چلا رہا ہے میری گلیوں میں بھٹکتے ہوئے مفلس بچے میرے کھیتوں پہ اترتے ہوئے بنجر موسم میرے کھیتوں پہ اترتے ہوئے بنجر موسم مجھے مزدور کی اجرت کے لیے لڑنا ہے مجھے شکاگو تو علامت ہے اس بات میں آپ جانتے ہیں مجھے یہ مصرع اس شہر سے زیادہ کہیں اپروپریٹ نہیں ہو سکتا مجھے مزدور کی اجرت کے لیے لڑنا ہے دیکھیے آخری موقع ہے میرے لوگوں کا دیکھیے آخری موقع ہے میرے لوگوں کا اور ان کے لیے آگے کی طرف بڑھنا ہے اور ان کے لیے آگے کی طرف بڑھنا ہے میرے محدود وسائل میں یہ ممکن ہی نہیں میرے محدود وسائل میں یہ ممکن ہی نہیں میں انہیں دل سے لگاؤں کہ تیرے پیکر کو میں انہیں دل سے لگاؤں کہ تیرے پیکر کو ابھی نبی بھائی کنگن کی بات کر رہے تھے شعر سنیے گا میں انہیں دل سے لگاؤں کہ تیرے پیکر کو درد اتنا ہے کہ تھم جاتی ہے دھڑکن جانا درد اتنا ہے
جو کچھ بیت رہا ہے اس کے دیکھنے کا درد اتنا ہے کہ تھم جاتی ہے دھڑکن جانا، آگ برساتا ہوا آتا ہے ساون جانا، درد اتنا ہے کہ تھم جاتی ہے دھڑکن جانا، آگ برساتا ہوا آتا ہے ساون جانا، ارے کیسے پہناؤں تیرے ہاتھ میں کنگن جانا، کیسے پہناؤں تیرے ہاتھ میں کنگن جانا۔ میں نہیں کہتا کہ سستے ہیں تیرے سب جذبے، میں نہیں کہتا، مکالمہ ہے اپنی محبوبہ سے، میں نہیں کہتا کہ سستے ہیں تیرے سب جذبے، ہم اگر ان کو کسی اور کی آنکھوں میں سجا، ہم اگر ان کو کسی اور کی آنکھوں میں سجا، دیکھیوں، اور وقت میں مصرع دیکھیے گا، دیکھیوں ضد تو نہ کر میری رفاقت کے لیے، دیکھیوں ضد تو نہ کر میری رفاقت کے لیے، یہ تیرا حسن نہیں کچھ بھی محبت کے لیے، دیکھیوں ضد تو نہ کر میری رفاقت کے لیے، یہ تیرا حسن نہیں کچھ بھی محبت کے لیے، چھوڑ دامن مجھے جانے دے مجھے تنگ نہ کر، چھوڑ دامن مجھے جانے دے مجھے تنگ نہ کر، میں کسی طور تیرا ہو ہی نہیں سکتا ہوں، میں کسی طور تیرا ہو ہی نہیں سکتا ہوں، نسل آدم کے مقدر میں فقط گولی ہے، نسل آدم کے مقدر میں فقط گولی ہے، تو بھی سنتی ہے نا بندوق کہیں بولی ہے، نسل آدم کے مقدر میں، نسل آدم کے مقدر میں فقط گولی ہے، تو بھی سنتی ہے نا بندوق کہیں بولی ہے، میرے لوگوں پہ مسلط ہوئی جاتی ہے یہ جنگ، میرے لوگوں پہ مسلط ہوئی جاتی ہے یہ جنگ، میرے لوگوں پہ، آپ جانتے ہیں کیا بیتا ہے ہم پہ پچھلے 15 سال 20 سال، خاص طور پہ اب سے 5 سال پہلے جو کچھ بیتا ہے، میرے لوگوں پہ مسلط ہوئی جاتی ہے یہ جنگ، دیکھیے پھول سے چہرے ہوئے کیسے بے رنگ، دیکھیے پھول سے چہرے ہوئے کیسے بے رنگ، دیکھ کندھار یہ بغداد فلسطین کشمیر، دیکھ کندھار یہ بغداد فلسطین کشمیر، ہائے کیا خواب تھے، ہائے کیا خواب تھے، لاشیں ہوئی جن کی تعبیر، دیکھ کندھار یہ بغداد فلسطین کشمیر، ہائے کیا خواب تھے، لاشیں ہوئی جن کی تعبیر، دیکھیے کس نے پکارا یہ تڑپ کس کی ہے، دیکھیے کس نے پکارا یہ تڑپ کس کی ہے، دیکھو ایک ہی بیٹا تھا جسے مارا ہے، دیکھو ایک ہی بیٹا تھا جسے مارا ہے، دیکھو تازہ دھماکے میں جھلستے ہوئے لوگ، دیکھو تازہ دھماکے میں جھلستے ہوئے لوگ، دیکھو نیم برہنہ کسی معذور کی لاش، دیکھو نیم برہنہ کسی معذور کی لاش، ایک احساس کے آنچل کو ترستے ہوئے لوگ، ایک احساس کے آنچل کو ترستے ہوئے لوگ، شیر سنیں جو بات ہو رہی ہے 2.5 کروڑ بچوں کی، دیکھو جیب کترتا ہوا کم سن بچہ، دیکھو جیب کترتا ہو، کیا ہوگا اگر تعلیم نہیں، کیا ہوگا اگر روزگار نہیں ہوگا، دیکھو جیب کترتا ہوا کم سن بچہ، دیکھ ابھری ہے پھر آواز کہیں ماتم کی، شیر سنیے گا محبوب بھائی، دیکھو جیب کترتا ہوا کم سن بچہ، دلہن صاحب دیکھو جیب کترتا ہوا کم سن بچہ، دیکھ ابھری ہے پھر آواز کہیں ماتم کی، میری تہذیب کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کا جلوس، میری تہذیب کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کا جلوس، میرے ملنے میں رکاوٹ میرے خوابوں کا جلوس، میرے ملنے میں رکاوٹ میرے خوابوں کا جلوس، اور میں کسی طور تیرا ہو ہی نہیں سکتا ہوں، میں کسی طور تیرا ہو ہی نہیں سکتا ہوں، آخری بند ہے جو میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا، میں کسی طور تیرا ہو ہی نہیں سکتا ہوں، ایک صورت میں مگر ہم سفری ممکن ہے، ایک صورت میں مگر ہم سفری ممکن ہے، اپنے فرسودہ محبت کے تصور کو بدل، اپنے فرسودہ محبت کے تصور کو بدل، مجھے پانا ہے تو پہلے میرے ہونے کو گنوا، مجھے پانا ہے تو پہلے میرے ہونے کو گنوا، نوچ کر پھینک دے اس دل سے میرے رنج و ملال، نوچ کر پھینک دے اس دل سے میرے رنج و ملال، اپنی رگ رگ میں بسا ان کی محبت کا خیال،
اس دل سے میرے رنج و ملال، اپنی رگ رگ میں بسا ان کی محبت کا خیال، دیکھ جو فیصلہ کرنا ہے ذرا جلدی کر، دیکھ جو فیصلہ کرنا ہے ذرا جلدی کر، ہاں ہاں تو پھر لا میرے ہاتھوں میں ہنسی ہاتھ تھما، ہاں تو پھر لا میرے ہاتھوں میں ہنسی ہاتھ تھما، ارے اپنے مہکے ہوئے ہاتھوں سے یہ گولی تو نکال، اپنے مہکے ہوئے ہاتھوں سے یہ گولی تو نکال، میں وہاں دیکھتا ہوں تم یہاں والوں کو سنبھال۔ بہت بڑھیا جی، بہت بڑھیا۔ بہت شکریہ وسیم بھائی، بہت شکریہ۔ ہم ابھی بک کی آکشن کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بک وہ ہے جو وسیم بھائی اپنے ساتھ پاکستان سے لے کے آئے ہیں، اور اس بک کی خاصیت یہ ہے کہ وسیم بھائی نے یہ بک اپنے ساتھ پاکستان سے لائی ہے، اور اس کی آکشن ابھی ہم شروع کریں گے۔ اور اس بک کی بیس پرائز جو ہے وہ ایک بچے کا اسپانسرشپ ہے۔ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اس لیے میں جلدی جلدی اس کی آکشن شروع کروں گا۔ یہ ہمارے پاس چند بک ہے، اس لیے اس کی آکشن ہونے جا رہی ہے۔ پرانی بک پیچھے پڑی ہوئی ہیں، مجھے سندر کر دو اور آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، وہاں پہ یہ کلیات ہیں، اور اس میں زیادہ تر نئی نظمیں اور غزلیں ہیں، اور اس میں پرانے بھی کلمات بیچ میں ہیں۔ تو اس کی آکشن کریں گے۔ اس سے پہلے ہم 8 مشاعرے کر چکے ہیں، اور ہمارے کسی بھی مشاعرے میں ایک بھی بک واپس نہیں گئی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں شکاگو کی ہمیں مایوس نہیں کرے گا، اور اس کی بہت اچھی بیس پرائز تو نہیں کہنا چاہیے، اصل میں یہ ڈونیٹ کی گئی ہے، ڈونیشن ہی ہوگی۔ اس کی بیس پرائز 480 ہے۔ 480 سے ہم سٹارٹ لیں گے، کون لینا چاہے گا؟ اس کے اوپر وسیم بھائی اپنے سگنیچر کریں گے، آٹوگراف دیں گے، اور آپ کی ان کے ساتھ پکچر بھی بنے گی، آپ کسی کو گفٹ بھی کر سکتے ہیں۔ 480 بیس پرائز، 480 500۔ اس سے پہلے ایک بک پہلے ہی ٹیبل کے اوپر ایک ساتھی ہم سے لے چکے ہیں، انہوں نے 5 بچے اسپانسر کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک بک وہیں سے بک ہو چکی ہے۔ ابھی ہمارے پاس 5 ہی بک بچی ہیں۔ 500۔ اس کے علاوہ 500، 501، 502، 503۔ ہمارے پاس باقی 4 بچی ہیں۔ بیس پرائس اس کی وہی ہے 480 پلیز۔ آپ بچہ اسپانسر کر رہے ہیں، اس کے ایک ایک الفاظ آخرت میں آپ کی نجات کا سلسلہ بنیں گے۔ 480 ایک سال کے لیے آپ بچہ اسپانسر کر رہے ہیں۔ 480 anyone 480 you're going to buy both 2 ماشاءاللہ۔ بہن آپ کا نام؟ سسٹر نورین۔ نورین سسٹر کے لیے بہت ساری تعریف، بہت شکریہ نورین سسٹر۔ انہوں نے دینی ہمارے پاس اب 3 بج چکی ہے۔ پلیز گو ہیڈ شکاگو پلیز۔ 480 دوبارہ نورین صاحب بھی اٹھیں گے۔ 480 بہت شکریہ نورین سسٹر۔ مجاہد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، مجاہد صاحب نے آکشن ہونے سے پہلے ہی بک لے لی تھی۔ 480 سسٹر ریتا آپ پوچھ لیجیے۔ 480 ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تھینک یو لوری سسٹر، تھینک یو رشید بھائی، بہت شکریہ عامر بھائی۔ 2 بچے ہیں، 2 رہ گئی ہیں، 2 بچے اسپانسر ہونے جا رہے ہیں۔ 480 میں دوبارہ سے شروع کر رہا ہوں، میں ابھی تک اس کاز کے ساتھ چونکہ عامر بھائی کو لازم بات ہے، عامر بھائی کا حکم کریں گے تو میں 10 انہیں بھجواؤں گا، پہلے بھی ہم نے دی، مگر اس کاز سے عامر بھائی کی ہمارے ایک شاعر دوست کی کمٹمنٹ ہے۔ لازم بات ہے، ہمارے تو گھر کے لوگ ہیں نا، تو ایسی ہے جیسے وہ ہلوائی کی دکان پہ اگر بھائی بہن آ جائیں تو ان کو خریدنے کی ضرورت تو نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ عامر بھائی کے اندر کی خوبصورتی ہے، شاعر کے اندر کی خوبصورتی ہے کہ تو بالکل اس کی دور دور تک کوئی وہ نہیں ہے۔ تو میں تو عامر بھائی کو اس حوالے سے کروں گا، اور اس کا ایک پہلو اور بھی ہے کہ شاعر جو ہے نا وہ شاعر کی کتاب سے اس سے زیادہ دور رہتا ہے جس سے زیادہ سوکن جو ہے تو یہ اور آپ کو 3 گنا اس پہ بتائیے، تو اس سے آپ کو پتا ہوگا کہ یہ کاز جو ہے یہ کتنا بڑا ہے، لوگ اس سے کیسے جزاک اللہ، آپ نے بہت محبت ہے۔ آج بات ہے اس کی ساری انکم جو ہے PCR کو جائے گی، مگر آپ کا رویہ جو ہے وہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ یعنی ہو کسی نے بھی لینی ہو، پیچھے ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہے، 2 بک رہ گئی ہیں ہمارے پاس، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو۔